بری ہوئی جیب سے دنیا کا اور خالی جیب سے اپنوں کا پتہ چلتا ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مشکل لگی تھی جب میں نے جانا کہ جس بات پر مجھے رونا آ رہا ہے اس بات پر اب دوسروں کے سامنے مجھے ہمیشہ مسکراتے ہوئے رہنا ہے۔ وقت اتنی آسانی سے ماضی نہیں بن جاتا، پہلے تم پر بیتتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ پہلے لوگ ملتے تھے تو ایک دوسرے سے نفع پاتے تھے، آج صورتحال بدل گئی ہے، ہمارے مطابق اب تو انہیں چھوڑنے ہی میں نجات ہے۔ ایسے لوگوں کی عزت کرے جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ دوست وہ ہے جس کی محبت بے لوث اور جس کا خلوص بے مثال ہو، جس کی وفا انمول ہمدردی بیش بہا اور جس کی جدائی میں بے پناہ غم ہو۔ وضاحتیں صرف غلط ہونے پر نہیں دی جاتی، کئی بار وضاحتیں ہم اس لیے بھی دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیشہ بے حد عزیز ہوتا ہے اور بوجھ صرف غلطیوں کا ہی تو نہیں ہوتا، چاہتوں کا بھی بوجھ ہوا کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کتنا بھی سچا پیار کر لو، اگر قسمت میں نہیں ہے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لے، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ چاقو، خنجر اور تلوار لڑ رہے تھے کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے، الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ قسمت اور دل کی آپس میں کبھی نہیں بنتی، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے، مگر اللہ پاک سے جڑے رشتے کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ نیند ایسا خود غرض محبوب ہے جو اپنے طلبگار کو ہر رشتے، ہر احساس سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔
دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو زندگی کی سارے الجھنیں ختم ہو جائے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائے، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ کامیاب لوگوں کی غیبتیں کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، اس لیے درگزر کر دیا کرے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن ہمارے اندر انسانیت قائم رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ وفادار انسان پانی کے کنارے پر موجود اس گھاس کی طرح ہوتا ہے جو تامنے پہ یا تو ڈوبنے والے کو بچا لیتی ہے یا پھر اکڑ کر اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتی ہے۔ جب لوگ پیچھے ہٹے تو ان کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، بس ان کو خوش رہنے کی دعا دے اور اپنا راستہ تبدیل کر لے۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ رشتوں سے آوارہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھوکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باضمیر بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہے، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے